السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ حضرت محترم، ہمارے ہر شخص کا ایک خوشی کا لمحہ ہوتا ہے اور ایک غمی کا لمحہ ہوتا ہے، اور ہر شخص مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے، بزرگ ہے، وہ اس عمل کو فیس کرتا ہے، اس کی زندگی میں یہ عمل آتا ہے۔ کچھ لمحے خوشی کے ہوتے ہیں، کچھ لمحے غمی کے ہوتے ہیں، لیکن لمحہ خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، دونوں لمحوں کو ہمیں سنت کے مطابق چلانا چاہیے، اور جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ خوشی کے لمحات میں ہے تب بھی سنت کے مطابق، اگر غمی کے لمحات میں ہے تب بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے، ظاہری سی بات ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، اور جو شے درخت ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، جاندار چیزیں اگر پیدا ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس نے فوت ہونا ہی ہونا ہے۔ انسان اور مسلمان، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم بتلایا ہے کہ اگر تمہارا کوئی فوت ہو جائے، اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پہ تھے، نظر نہیں آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے گھر افسوس کرنے کے لیے گئے تھے۔ یا اگر کسی کے گھر جا کے اس کو ملتے ہیں، اس کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو تب اس سے پوچھا جاتا ہے، یا اس کے گھر جاتے ہیں تو جا کے اس کو گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا آپ کے فلاں رشتہ دار جو بھی فوت ہوئے۔ یہ لفظ جو ہے وہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ عربی میں جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تعزیت کا ہے، اور اردو میں اس کا معنی ہے تسلی دینا۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، جا کے تعزیت کرتے ہیں، تو اردو میں اس کا لفظ یہ ہے کہ کسی کو تسلی دینے جانا۔ ہاں جی، تو اس کا بہترین طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے ساتھ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ 18 ماہ کے تھے، فوت ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے، جان پرواز کر گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ آنکھیں نم ہو گئیں، دل غمگین ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا۔ تو یہ الفاظ ہمیں کہنے چاہیے۔ یا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کا بیٹا کافی بیمار تھا۔ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں بخاری میں موجود ہیں۔ ان کا بیٹا بیمار تھا اور حالت یہ تھی کہ کسی بھی وقت اللہ کا حکم ہو سکتا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ اس طرح بیٹا بیمار ہے تو آپ گھر تشریف لائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف تھے تو آپ نہیں آئے، تو انہوں نے پھر پیغام بھیجا اور کہا کہ ان کو کہیں کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے
بیٹا بہت بیمار ہے، آپ آئیں، آ کے اس کی حالت دیکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ آ گئے، آپ نے بیٹے کو اٹھایا جو کہ آپ کا نواسا ہے، اس کو آپ نے گود میں اٹھایا، تو اسی وقت جو ہے اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہیں یہ کلمات، کیونکہ ماں ہے، ماں اپنے بیٹے کو جب فوت ہوتے دیکھے تو برداشت نہیں کر سکتے، تو رونے لگ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور یہ چند کلمات فرمائے کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ بے شک جو چیز اللہ تعالیٰ نے دیے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے لینی ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اس دنیا میں جو چیز ہے وہ کچھ وقت مقررہ کے لیے ہے، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنے والی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ جو ہے وہ ان کو تسلی دی اور ساتھ فرمایا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کیجئے۔ تو یہ ایک بہترین جو ہے وہ عمل ہے کہ جب کوئی بھی آپ کا عزیز فوت ہو جاتا ہے، آپ وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ فون پہ بات کرتے ہیں یا اس کو اس وقت ملتے ہیں جا کے، تو اس کو تسلی دینے کے لیے یہ بہترین کلمات ہیں۔ عربی میں نہیں آتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، کہ بے شک جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لینی ہے، اور ہر ایک چیز کا ایک وقت مقررہ ہے۔ تو آپ اس کو جا کے ان کلمات کے ساتھ اس کو تسلی دیجئے جو کہ صحیح سنت کے مطابق ہے۔ جہلیت والے الفاظ کہنا، نوحہ کرنا، پیٹنا، اپنے آپ کو چھاتی پیٹنا، بالوں کو پیٹنا، اور کئی ایسے الفاظ جو ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ میرا اس کے بغیر کیا بنے گا، تم چلے گئے ہو، نظام کس طرح چلے گا۔ خدا کی قسم کتنے ہمارے لوگ چلے گئے ہیں، کتنے عزیز چلے گئے، نظام چل رہا ہے، لگتا ہمیں یہی ہے کہ پتہ نہیں یہ چلا جائے گا تو کیا بنے گا، لیکن ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ صرف اور صرف میرے حساب سے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ نہیں کہ میں 100% ٹھیک ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، چند دنوں کی کھیل ہے، اس کے بعد سب بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ قبروں پہ جانا تک بھول جاتے ہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دی ہیں، صبر کرنے کا حکم دیا ہے تو صبر کیا جائے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہترین عمل جو ہے وہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے خوشی و غمی کے تمام لمحات کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔